شکریہ ناظرین. کیا ایک تعلیمی ادارہ اپنی جگہ مقدس نہیں ہوتا؟ ہمیں تو خیر یہی سکھایا گیا تھا، لیکن کیا آنے والی نسل یہ بات تسلیم کرے گی؟ I don't think so unless we sit up, take notice and try to remedy an already disastrous situation. اسلام ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں طراز صاحب، بتائیے. میں یہ تو بہت ایک طویل سبجیکٹ ہے. آپ اگر شروع کریں ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، تو آج کی زبان میں وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی چیف ایگزیکٹو تھی. یعنی ان کے قافلے جاتے تھے اور رسول اللہ کو بھی انہوں نے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر، اگر آپ آج کی اصطلاح استعمال کریں اس حساب سے، کیونکہ وہ صادق بھی تھے ماشاءاللہ اور امین بھی تھے، بالکل ان کو بھیجا. ایک بڑی بزنس امپائر کو وہ رن کرتی تھی اور تھرو ایجوکیشن کرتی تھی. اس عہد میں بھی متعدد ایسی خواتین تھیں جو کاروبار کرتی تھی، بالکل، اور وہ پڑھی لکھی تھی. اب میں ایک مختصر سا حوالہ دیتا ہوں اندلس کا، جو ہمارا موسٹ گلوریس پیریڈ اسلامک ہسٹری کا ہے. 600-700 سال اگر ہم وہاں رہے تو اپنے علم کے زور سے رہے، کیونکہ ہم نے تمام گریک فلسفی جو تھی وہ کنورٹ کی انٹو عربک. ٹالیڈو کی لائبریری میں کوئی 1,00,000 کتابیں ہوں گی جو عربز نے ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں وہاں پہ رکھی، اور اس کے جو رینیساں ہوا ہے نشأت ثانیہ یورپ کا، وہ اندلس کے جو عرب تھے، جو ان کے تراجم تھے گریک فلسفی کے، ان کے تھرو ہو. اب آپ خواتین کی وہ بات ہو رہی اسکول جلانے کی، تو اندلس میں متعدد حکمران خواتین تھیں، میجسٹریٹس، ججز، اور مختلف اداروں میں سربراہ تھی خواتین، ظاہر پڑھی لکھی تھی. صرف کرتبہ میں 6,000 خواتین ایسی تھی جو کتابت پر مامور تھی. چنانچہ اسلام میں کوئی تخصیص ہے ہی نہیں کہ مرد کون سی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے اور خاتون کون سی حاصل کر سکتی ہے. تو یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اب وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بھی کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ صرف شریعہ پڑھائیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو انگریزی، اکنامکس، میتھمیٹکس، سب کو جو تب سے شروع ہوتا آ رہا ہے، بالکل ایبسلیوٹلی. اور اسی حوالے سے اور قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ عبادات سے کہیں زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ اس بات پر زور ہے کہ آپ غور و فکر کریں اس کائنات پہ، ان کی چیزوں پہ، اور علم حاصل کریں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں، تو چین میں ظاہر ہے کہ اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کا علم، یعنی اندلس کے جو بنیادی فلسفی تھے، ابن رشد ہیں، ابن طفیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے مذہب میں بھی سچائی نظر آتی ہے، ہمارا مذہب سچ ہے، لیکن ہمیں افلاطون میں بھی سچائی نظر آتی. ابن العربی جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. چنانچہ جب مسلمانوں نے اپنا ذہن فراخ کیا اور پوری دنیا کے علم اپنے آپ میں سمویا، تو تب وہ اس بلندی پہ پہنچے. اور اس ڈکلائن پہ وہ تب آ رہے ہیں نیچے جب وہ ایک چھوٹی لڑکیاں جو ہیں ان کے اسکول. اتنا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر عارفہ، اسلام کے حوالے سے ابھی جو مسنصر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، اتنا لبرل ایٹیٹیوڈ تھا اسلام کا ان ٹائموں پہ جب ہم بلندیوں کی پیکس کے اوپر تھے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تب میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ ذرا سا بریفلی پلیز. تب میں اور آج میں ایک فرق ہے، ایک واضح فرق ہے تب میں اور آج میں. تب لوگ اسلام کو وہ سمجھتے تھے جو اسلام تھا. آج اسلام کی وہ تشریح کی جاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پر نقطہ نظر کی تبدیلی آئی ہے، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہماری کوتاہ بینی، ہماری نفس پرستی، ہمارا طاقت میں رہنے کا جو خیال ہے، اس کی ذمہ داری ہم اسلام پر ڈال دیں تو بچ جائیں گے. میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی بددیانتی کی بات ہے کہ ہم اپنی معیشہ، اپنی مرضی کو اسلام سے بنیاد اس کی تلاش کرنے لگے. اسلام نے کہا کہ دعا مانگو کہ میرے علم میں زیادتی فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسا مرحلہ ہوا کہ اس کے لیے مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا، اور عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اسلام نے انسانوں کو پرکھا ہے، جو بھی اچھا انسان ہو اس کی صنف سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم یہ تمام کام کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اس وقت دیکھیے جو ابھی تازہ ترین خبر آپ نے دکھائی ہے، جس میں کہ نیکی پھیلانے کی خاطر مغرب کے انتہائی جدید ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں. کیا عجیب بات ہے کہ تعلیم اگر ہم جدید خطوط پر حاصل کریں تو ہم مغرب زدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم مغرب کا جدید ترین اسلحہ استعمال کریں تو ہم انتہائی اسلام پسند ہو جاتے ہیں. اس ضد، اس تضاد کا کیا جواب ہے؟ جو لوگ اس تضاد کا کیا جواب ہے کہ وہاں سے ہتھیار لیے جا سکتے ہیں مگر علم نہیں لیا جا سکتا. وہ ہتھیار لیا جا سکتا ہے جو تباہ کر سکتا ہے. کیا وہ ہتھیار جائز ہیں؟ اور علم وہ ہتھیار ہے،
علم وہ ہتھیار ہے جو پرورش کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، آگے بڑھا کے لے جاتا ہے. ہمیں وہ ہتھیار نہیں چاہیے، اس کو ہم مغرب زدہ کہتے ہیں، ہاں، جو 1 منٹ میں ہمارے غصے کی آگ میں کسی کو ختم کر دے. بالکل ریپ اپ وہ کرنے ہتھیار سے بہت پہلے جائز. میں بریفلی آپ تینوں کا میسج لینا چاہوں گی. آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں انور صاحب، ویری بریفلی، ٹائم کم رہ گیا پلیز. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن شریف کی بات کی انہیں تو اس میں دعائیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، تو دعاؤں میں مذکر اور مؤنث کی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بچوں کے لیے کہا، بچیوں کے لیے، آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہا، تو پھر ہم میں سے کون ہے کہ کہے کہ یہ علم عورت نہیں حاصل کرے گی یا علم آدمی نہیں حاصل کرے گا؟ بے شک، بالکل. اس میں تضاد آ گیا نا. ہم خدا کی اور جبکہ یہ الفاظ ہے میں- نہیں. ایبسلیوٹلی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظہیر کاشمیری نے کہا تھا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. انشاءاللہ اجالا ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ آخری میسج. میں کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. بہت خوبصورت. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج تو یہ پھر سے کوشش کی ہے کہ ہم دھوئیں، آگ اور بارود کی اس بارش کے اندر بھیگے ہوئے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی تلاش کر سکیں، کوئی نہ کوئی حل. وہ طلبہ جن سے کتابیں چھین لی گئی ہیں، جن کے اساتذہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جن کے والدین کو اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ اب شاید وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ ہی نہ ہوں، آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ان کی درسگاہوں کے خندرات کو پھر سے علم کے گہواروں میں تبدیل کر دے. ایک سوال آپ سے پھر کہوں گی اسی حوالے سے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اٹس فوڈ فار تھاٹ، کہ کیا علم حاصل کرنا گناہ ہے؟ اٹس اے کویسچن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چین تک جانا بھی پڑے تو جاؤ. پوچھنا چاہیے ہمیں ان سب سے کہ کیا اس وقت چین میں اسلامی نظام تعلیم جس کی بنیاد پر آج اسکول اڑائے جا رہے ہیں رائج تھا؟ جانے دیجئے. اور کچھ نہیں تو اب ہمیں بے زبان، حیرت زدہ، اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں دیکھنا، نہیں ایکسیپٹ کرنا. اب بھی آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں آج کے ونر کون ہیں. اینڈ ٹوڈے دا لکی ونر از عزیز فرام نوڈیرو. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹل آئی سی یو آل اگین، ہیو اے بریلینٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.